اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور بنیادیں اٹھاتے ہوئے دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، یعنی بنیاد کو اٹھایا ہے، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اصل میں خانہ کعبہ جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، یہ در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی تعمیر ہوتا چلا آ رہا ہے، یعنی لیکن یہ صحیح تاریخ نہیں پتہ کہ اس کی تعمیر کس نے کی ہے۔ بہت ساری روایات ہیں، کسی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے کی ہے، کسی روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، لیکن یہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ حوادث روزگار سے منہدم ہو چکا تھا، یا کہہ لیجئے کہ طوفان نوح جب آیا ہے تو طوفان نوح کے اندر پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی، اس میں خانہ کعبہ بھی، اس کی جو عمارت تھی وہ گر گئی تھی، اس کے اثرات یعنی جو پتھر وغیرہ تھے وہ باقی تھے، باقی پوری عمارت جو ہے وہ گر چکی تھی، لیکن اس کی بنیادیں قائم تھیں۔ وہی اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے سے مراد کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے بنیاد تھی اس پر، یعنی بیت اللہ کی بنیاد پہلے سے تھی، اس بنیاد پر وہ بنیاد یعنی کہہ لیجیے کہ نیو بھر رہے تھے، بنیاد اٹھا رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیت اللہ کی بنیاد پہلے سے تھی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کے گھر کی بنیاد اٹھا رہے تھے۔ یہ نہیں کہا قرآن کریم نے کہ بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہلے سے موجود تھی، اور ازسر نو انہی بنیاد پر تعمیر کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ قواعد، وہ بنیاد کو اٹھا رہے تھے۔ قواعد اصل میں جمع ہے قاعدتن کی، اس کے معنی آتے ہیں بنیاد کے اور نیو کے، جیسے ہم مکان کی نیو بھرتے ہیں یا بلڈنگ کی بنیاد رکھتے ہیں، تو اسی کے معنی میں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے کس قدر والہانہ انداز بیان ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں سے کہا جا رہا ہے، دونوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسا مبارک اور انسانیت کے لیے قابل فخر وقت ہوگا جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام اس خانہ کعبہ یعنی اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم نے تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ بالکل تم یہ ذرا غور کرو تو دیکھو گے کہ اس گھر کی بنیادیں اٹھانے والے کون ہیں۔ اس گھر کی بنیاد اٹھانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ یعنی کعبۃ اللہ، یا کہہ لیجئے کہ خانہ کعبہ، یہ تم لوگ کہتے تھے کہ اس کی ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بنیاد نہیں رکھی، یہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت کہتے کہ دیکھو خانہ کعبہ جس کو تم یعنی جن پیغمبروں کو، جن انبیاء کو تم مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو، یہ خود ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل یہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ بیت المقدس کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں،
یعنی سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس کی تعمیر کی ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد کے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور سینکڑوں سال بعد آئے ہیں، اور پھر فیصلہ کرو کہ اللہ کا سب سے قدیم گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ رہا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، وہ کون سا تھا؟ یہی خانہ کعبہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے غور سے دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس تعمیر میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی ان کا برابر ہاتھ بٹا رہے ہیں، اور اپنے باپ کے نقش قدم پر نہ صرف تعمیر میں شریک ہیں بلکہ دعاؤں میں بھی شریک ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں تم یہودیوں نے ان دونوں بزرگوں کا تعلق بیت اللہ سے کاٹ کر رکھ دیا ہے، اور ذبیح اللہ بجائے حضرت اسماعیل کو قرار دینے کے تم کہہ رہے ہو کہ اسماعیل ذبیح اللہ نہیں ہے بلکہ ذبیح اللہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے مزید غور کرو تو ان دو مقدس معماروں، یعنی گھر بنانے والے، معمار کہتے ہیں گھر بنانے والے کو، تو یہ دو مقدس ہستیاں ہیں جو اللہ کا گھر بنا رہی ہیں، تو ان دو مقدس معماروں کے دلوں میں کیا ارمان چٹکیاں لے رہے ہیں، یعنی جس گھر کی وہ بنیادیں اٹھا رہے ہیں، جیسے جیسے اس کی بنیادیں اوپر ہوتی جا رہی ہیں، بلند ہوتی جا رہی ہیں، ویسے ویسے ان کے ارمان بھی، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں ان کی پاکیزہ آرزوئیں بھی عرش الہی کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ وہ برابر اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، اور تو ہماری دلوں کی کیفیتوں کو بھی جاننے والا ہے، تو اس سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ ہم کیا کیا آرزوئیں رکھتے ہیں۔ یہ گھر تو آپ کے حکم سے بن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی بے نیازیوں کو دیکھتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری یہ تعمیری کاوشیں آپ کے یہاں قبول پائیں گے یا نہیں، اس لیے ہم اپنی کاوشوں کی قبولیت سے، یعنی قبولیت کے لیے ہم آپ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لیجئے، اور اس کے ساتھ اور ہماری اس عمل کو بھی قبول کر لیجئے جو ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے۔ تو دیکھیے یہاں اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا اس میں ایک تعلیم بھی ہے، وہ تعلیم یہ ہے مسلمانوں کو کہ جب بھی کوئی عمل کریں تو عمل کرنے کے بعد اس عمل پر غرور اور فخر، یعنی تکبر یا بڑائی یا اس عمل پر بھروسہ نہ کرے انسان، بلکہ وہ عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے یہ کہے کہ اے اللہ میں نے یہ آپ کے حکم سے یہ عمل کر دیا ہے، اب یہ آپ قبول کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے، مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے عمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے، سلام پھیرتے تھے، تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے تھے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے، یہ بتانے کے لیے امت کو کہ دیکھو نماز جیسی عظیم الشان عبادت یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے، یعنی جیسے تم نے عمل اس کو انجام دیا، اس نماز کو ادا کیا ہے، یہ نماز عظیم الشان عمل ہے، جیسے اس کو انجام دینا چاہیے تھا، اس عمل کو جیسے کرنا چاہیے تھا اس کو اختیار نہیں کر سکے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو کہ اللہ جیسے اس نماز کو پڑھنا چاہیے تھا ہم پڑھ نہیں سکے، لیکن اس کو تو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ربنا تقبل منا، دیکھیے انسان جب کوئی کام انجام دیتا ہے نا تو اس کے دل میں غرور ہوتا ہے، کبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بڑا کام کر دیا، میں نے اتنی بڑی عبادت انجام دے دی۔ دیکھیے کتنی بڑی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام انجام دے رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی انہوں نے بنیاد اٹھائی ہے، یعنی وہ گھر جو اللہ کا ہے اس کی بنیاد اٹھائی ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہے گزر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام جیسے ہرے بھرے علاقے کو چھوڑ کر صرف اللہ کے رضا کے لیے مکہ مکرمہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل و عیال کو بسا دیا، وہاں لا کر چھوڑ دیا، اور بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت خرچ کر دی۔ یہ ایسا موقع تھا کہ ایسے مجاہدے کرنے والے کے دل میں جو ہے عجب پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے عمل کو بہت کچھ قابل قدر سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، لیکن یہاں تعمیر کرنے والے
ابراہیم یعنی خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، رب العزت کی جلال اور عزت کو پہچاننے والے ہیں کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کے شایان شان عبادات اور اطاعت ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی انسان سے جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان عبادات اور اطاعت وہ کر سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی قوت اور ہمت کی مقدار سے کام کرتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر فخر نہ کرے، اس پر ناز نہ کرے، بلکہ عاجزی اختیار کرے، الحاح و زاری کے ساتھ دعا کرے کہ میرا یہ عمل اے اللہ قبول کر لے، تو میرا یہ عمل اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، لیکن جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا عمل ہے اے اللہ تو اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت یعنی جب یہ عمل پورا ہو گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، یہ ہمارے پروردگار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ تقبل کے معنی میں یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی چیز جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں، یعنی میں کوئی بڑا آدمی ہے، آپ اس کے سامنے کوئی پیش کریں، حالانکہ وہ چیز اس بڑے آدمی کے شایان شان نہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں بھائی یہ چیز آپ کے شایان شان نہیں ہے، لیکن پھر بھی درگزر سے کام لے کر اس کو قبول کر لو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ میرا عمل اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اس کو پیش کروں، لیکن میں اس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، جیسا بھی میرا یہ عمل ہے اے اللہ اس کو تو اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو یعنی اس عمل کو قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہے اور ایک کی جاننے والا ہے، یعنی کیونکہ آپ ہی ہیں جو سننے والے ہیں سب کی دعاؤں کو اور جاننے والے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور ہماری نیتوں کو بھی اللہ رب العزت جانتے بھی ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی یعنی آپ ہی ہیں سننے والے دعاؤں کے اور علیم ہماری نیتوں کو جاننے والے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس عمل کو جب پیش کریں تو یہ دعا کر لیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔